अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से कानून और आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है और अब दूसरे तबकात के साथ साथ अदलिया से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और जजेस जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो सामने आए और उन्होंने बरमला कहा कि पाकिस्तान की जो आम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिसमें आईएसआई है और दूसरी एजेंसीज़ हैं, वो थ्रेट कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं फैसले करवाने के लिए। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब भी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहब भी इसी प्रेशर की पादाश में मुस्ताफ़ी हुए और उनका फिर पीछा किया गया, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी तो फिर उनका पीछा किया गया और उनकी जो मुस्ताफ़ी हुए वो उसको भी कलअदम करा दिया गया और उनकी पेंशन भी ख़त्म करा दी गई। तो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो किरदार है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। एजेंसीज़ जो हैं वो किसी मुल्क की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, किसी मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई आम होती हैं और पाकिस्तान की एजेंसी भी का शुमार भी उन एजेंसियों में होता है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करती रही हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के बिगाड़ में भी पाकिस्तान की एजेंसियों का किरदार बराबर रहा है। जितना प्रोटेक्ट किया है एजेंसीज़ ने पाकिस्तान को, उतना पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया है इन एजेंसीज़ ने। आप किसी भी अगर मुल्क की सलामती की बात की जाए तो इन एजेंसियों का बड़ा रोल होता है। और अगर इन एजेंसियों से पूछा जाए कि क़ायद आज़म की गाड़ी का पेट्रोल कैसे ख़त्म हुआ, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो थी उनको गद्दार क्यों डिक्लेयर किया गया और डिक्टेटर जो है बार बार क्यों मुसल्लत होते रहे, 71 का जो वाक़या पाकिस्तान 2 लाख हुआ, वो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। और हालांकि एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी कि बांग्लादेश और बंगालियों को क्रश कर दिया जाएगा, उन पर जो शोरश है उस पर काबू पा लिया जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी हमारी एजेंसियां। मगर फिर क्या हुआ कि कौम ने देखा कि एजेंसियों की जो राय है, जो जो उनकी जो कैलकुलेशंस थी वो किस तरह गलत साबित हुई और बंगाली ज़्यादा मजबूती से जमकर डट कर खड़े हुए और उन्होंने अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल कर लिया। इसी 71 की बात करें तो एजेंसियां हमारी कहाँ थी जब मुजीब पर जुल्म किया जा रहा था, जब मुजीब की अक्सरियत जो थी उसको अक़लियत में बदल दिया गया, जब मुजीब को इक़्तिदार ना दिया गया जबकि वो अक्सरियत में था, जबकि भुट्टो अक़लियत में थे तो उनको इक़्तिदार दे दिया गया। ये एजेंसियां जो मुल्क की सलामती के लिए काम कर रही थी उनको बिल्कुल मालूम ना हुआ कि मुल्क के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है और वो क्या खामोश तमाशाई बनी रही थी उस वक्त। और उनका रोल जो था वो भी एक मुजरमाना गफलत है पाकिस्तान के एजेंसियों का। आगे बढ़ें तो ज़िया-उल हक का दौर देखें, उसमें भी एजेंसियां जो है वो बेपनाह जो उनके पास ताकत है उसका गलत इस्तेमाल करती रहीं और एक आम डिक्टेटर को सपोर्ट करती रहीं और जिसकी बदौलत एक डिक्टेटर जो है वो तवील अरसा हुक्मरानी करता रहा। इसी दौरान की बात करें तो भुट्टो को फांसी दी गई और भुट्टो का एक अनफेयर ट्रायल हुआ जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। वो भी एजेंसियों की नाकामी है कि क्यों एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि इस इन मुल्क की जो हुक्मरान थे, एक साबिक हुक्मरान थे भुट्टो, उनकी प्रोटेक्शन भी एजेंसियों की ज़िम्मेदारी थी। मगर एजेंसियां जो है वो पपेट का रोल प्ले करती रही हैं और ताकतवर जो हुक्मरान होते हैं उनकी गोद में बैठकर सिर्फ अपने मफाद की जो है वो सरगर्मियाँ की जाती हैं और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देखा गया है। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो एजेंसियों से वाबस्ते हैं और वो उनकी वाबस्तगी सिर्फ अपना मफाद होता है, अपने मफादात के लिए वो काम करते हैं। और आप कई एजेंसियों वाले लोग देख लें कि अरब और खरापति बन चुके हैं। कई लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे ताकतवर जो लोग हैं पैसे लिए जाते हैं, कई ताजरों से ब्लैकमेलिंग करके भत्ता लिया जाता है। और ये एजेंसियों का किरदार, ये भयानक किरदार जो है ये भी पूरी कौम काफ़ी अरसे से देख रही है।
اس کے بعد دیکھیں جس طرح بے نظیر کی حکومت بنائی گئی، IJI بنائی گئی، اور اس میں پیسے ثابت ہوئے کہ ISI نے پیسے دیے نواز شریف کو. وہ کس بیس پر دیے گئے؟ حالانکہ ISI کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، مگر وہ کیا گیا، پیسے دیے گئے نواز شریف کو، اور بے نظیر کی حکومت بعد میں گرا دی گئی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. 2 سال بعد، 3 سال بعد حکومتیں جاتی رہیں، اور یہ سارا کچھ جو ملبہ ڈالا جاتا ہے وہ ایجنسیوں پر اور ISI پر ڈالا جاتا ہے. پھر ایک ڈکٹیٹر آتے ہیں مشرف پاکستان میں، اس کو بھی ISI پورا سپورٹ کرتی ہے، ہماری ایجنسیاں سپورٹ کرتی ہیں. وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے طویل عرصہ. پھر آگے کا سب کو پتہ ہے کہ کس طرح نواز شریف کو بھگا دیا گیا ملک سے. وہ ایک قومی مجرم تھا، اس کو بھگا دیا گیا، اور وہ معافی نامے کے تحت باہر چلا گیا، سعودیہ چلا گیا. سارا کچھ ISI کو معلوم تھا، ہماری ایجنسیوں کو معلوم تھا. اس کے بعد بات کریں تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اسی طرح حکومتیں بنانے اور بگاڑنے کا سلسلہ چلتا رہا. اور پاکستان ایک عظیم قوت جس کے پاس ساری خزانے موجود ہیں، قدرتی وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان پیچھے تنزلی کی طرف جاتا رہا، جبکہ باقی دنیا، بنگلہ دیش ایون کہ وہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. اور ہماری ایجنسیاں جو ہے وہ صرف ذاتی مفادات کے ٹکراؤ کے لیے کام کرتی رہیں، اور پاکستان پیچھے جاتا رہا. اب بات کریں کرنٹ رجیم چینج کی، تو عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا. امریکی ایما پر اور ڈونلڈ لون کی دھمکی جو ملی تھی سائفر میں، اس کے تھرو جو ہے ہماری ایجنسیوں کا ایک نیگیٹو رول سامنے آتا ہے، اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے. دوسری جو جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں، ان کو تھپکی دے کر، ان کو ساتھ ملا کر، ان کی حوصلہ افزائی کر کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان میں ایک بربریت کا دور شروع ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو غیر قانونی طور پر اغوا کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، گھروں میں داخل ہوا جاتا ہے. پاکستان میں ایک بربریت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، جلد سے جلوس ایک جماعت کو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور یہ سارا سلسلہ جو قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. پاکستان میں انتخابات وقت پر ہونے چاہیے تھے، قومی سلامتی کا تقاضا تھا، مگر پھر بھی انتخابات وقت پر نہ ہوئے، اور پاکستان مزید دلدل میں دھنستا گیا. آگے محسن نقوی کو لے کر آیا گیا، جو ایک قومی سلامتی کے لیے رسک تھا، مگر ہماری ایجنسیوں کی سپورٹ سے وہ براجمان ہوا. اسی طرح کاکڑ جس کے ساتھ قوم کی اکثریت نہیں تھی، اس کو براجمان کیا گیا وزارت عظمیٰ کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے ایجنسیوں کا چہیتا تھا. فیض عیسیٰ جو ہے، فیض عیسیٰ بھی ایک کنٹروورشل ہے، کیونکہ ان کے درمیان جب جوڈیشل کونسل میں لایا گیا تھا اور کیس، تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ایجنسیوں کی اشیر باز سے قاضی فیض عیسیٰ وہاں سے کامیاب ہوا، حالانکہ اس نے کوئی اپنے جو لندن فلیٹ سے اس کی کوئی رسیدیں نہیں دکھائی تھی، مگر اس کو کلین چٹ مل گئی تھی، کیونکہ وہ اس نے ساز باز کر لی تھی ایجنسیوں کے ساتھ. تو پھر فیض عیسیٰ جو ہے، قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان جو ہے، وہ کھل کر ایجنسیوں کے ساتھ اس گروپ میں شامل ہو گئے. اور پاکستان میں جو کھلواڑ ہو رہا تھا، خاص طور پر عمران خان پر جو کیسز کرائے گئے تھے، یا اور جو پولیٹیکل کیسز ہو رہے تھے، اس میں عمران خان کو کرچ کیا گیا، اس کی پارٹی کو کرچ کیا گیا، اور بوگس جو کیسز تھے اس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی، جو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بھی اس کو برملا کہہ رہے ہیں کہ زبردستی دباؤ کے تحت ہم سے فیصلے کروائے گئے، اور کئی ججز کے گھروں پر جو ہے وہ خفیہ ویڈیو ریکارڈنگز کا سامان رکھا گیا، کسی کو تشدد کیا گیا، کسی کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا. یہ سارا کچھ جو ہے ہماری ایجنسیاں کر رہی تھیں، جن کا کام قومی سلامتی کا تحفظ اور پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا، اور جو ناانصافی ہے اس کا خاتمہ کرنا. مگر پاکستان بننے سے لے کر خاص طور پر یہ جو پچھلے 2-2.5 سال ہیں، اس میں قومی سلامتی کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے باقی نہیں رہی، کیونکہ پاکستان کے اہم سینئر ججز نے بھی اس کا برملا اظہار کر دیا ہے کہ ہمیں پریشرائزڈ کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی ہماری اہم ایجنسیوں کی طرف سے، اور وہ یہ سارا عمل
قانون انصاف کے درمیان اور انصاف کے قتل کے مترادف ہے. یہ ایک بہت بڑا جوڈیشل کونسل میں ہمارے جو سینئر ججز ہیں انہوں نے درخواست دے دی ہے. اب اور اوپر سے جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کیونکہ وہ ساز باز کے ذریعے ہی اپنے فلیٹس بچانے میں کامیاب ہوئے تھے، تو وہ منوعم ایجنسیوں کا جو بھی حکم ہوتا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس پر عمل کرتے ہیں. اور ابھی بھی حیران کن طور پر جو ججز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ بھی ساری جو یہ سلسلہ تھا، جو تھریٹ تھا، پریشر تھا، وہ اس سے آگاہ تھے. قاضی فیاض عیسیٰ اور شہباز شریف کو لانے میں ہماری ایجنسیوں کا مین کردار ہے. اور حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں انہوں نے تو بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ثبوت بھی دیا ہے، انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے اور کھل کر سامنے آ چکے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے طاقتور جو وزیر اعظم ہے وہ ایجنسیوں کے اشیرباز سے اقتدار میں ہیں. اسی طرح قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی، ان کا بھی پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا، اب تک ان کی جزائیں ضبط ہو چکی ہوتی، مگر ایجنسیوں سے ساز باز کر کے وہ اقتدار میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں. تو وہ جیسا بھی حکم آقا کی طرف سے آئے گا اس نے قاضی فیاض عیسیٰ نے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ صورتحال میں چیف جسٹس، دونوں چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد کا اور چیف جسٹس پاکستان، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ آقا کے سامنے کھڑا ہونے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. اور قانون کا جو کھلواڑ اس دور میں کیا جا رہا ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں کہیں اس طرح کا بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہو. اوپنلی قانون کو روندا جا رہا ہے، انصاف کو روندا جا رہا ہے، ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے. اور تھریٹ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے خفیہ ادارے ہیں جنہوں نے ہماری سلامتی کی قسم کھائی ہوئی ہے، کا عہد کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کریں گے. مگر جب اس ملک میں قانون نہ ہو، انصاف نہ ہو، ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہو، وہ ملک کیسے چل سکتا ہے، کیسے پنپ کر سکتا ہے، کیسے ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. غریب آدمی کی زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے ہمارا میجارٹی پاکستانیوں کی. مگر ہماری ایجنسیوں کو کیا ہے، وہ ٹیپ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم وہ بلیک میلنگ کے لیے وہ مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور یہ قوم کی بدبختی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی. اسی طرح ہمارا جو چیف جسٹس ہے، جو سب سے بڑا انصاف کا علم بردار ہے، اس نے بھی اگر انصاف نہیں دینا تو عوام کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو بلایا، جی آؤ جی مل کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ جو لائی ایجنسیوں کی طرف سے گئے ہیں، جو ایجنسیاں تھریٹ کر رہی ہیں وہی ان کو لائی ہیں. یہ کیا ان کے خلاف اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اللہ حافظ.